چونکہ آخرت کا جو مرحلہ ہے یہ بہت کٹھن ہے. آخرت کا جو حساب ہے یہ بہت ہی پیچیدہ ہے. ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے اس کے پاس اس کے سرحانے آپ تشریف لے گئے. اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بیماروں کی عیادت کرنا، بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کی فضیلت بھی ہے. تو حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس بیمار انسان کے سرحانے تشریف لے گئے جو قریب الموت تھا، یعنی کہ بالکل موت کے قریب تھا وہ بندہ. آپ جب اس کے پاس گئے تو اللہ اکبر کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بول رہا، صرف 10-11 10-11 10-11 ایسے ہی بول رہا ہے. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو کلمہ پڑھنے کا وقت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، لیکن یہ بندہ آخر 10-11 کیوں بول رہا ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا ہے بندے یہ کلمہ پڑھنے کا وقت ہے تو اپنی زبان پر کلمہ لا، تیرا آخری وقت ہے، ایمان کو ساتھ لے کر جا، تیرا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ. اس نے کہا کہ حضور ہم کلمہ پڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر جیسے ہی کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آگ، ایک بہت بڑی آگ ہے جو مجھے اپنے جھرمٹ میں لپکنے کے لیے آ رہی ہے، وہ آگ میرے طرف مجھ کو لپک کر لے جانے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں. حضرات گرامی، یہ کافی خوف کا عالم تھا. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر جتنے لوگ حاضر تھے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کا کام کیا تھا، اس کا کاروبار کیا تھا، یہ کون سا دھندا کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بندہ دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا، یہ بندہ دنیا میں سود کا کاروبار کرتا تھا اور ناپ تول میں کمی کرتا تھا. برادران ملت اسلامیہ، سود کا وبال اتنا بڑا وبال ہے کہ کلمہ پڑھنے سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آخری وقت جو اپنی زبان پہ کلمہ لے کر کے جاتا ہے وہ ایمان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. مگر یہ بندہ کلمہ پڑھنے کے لیے چاہ رہا ہے تو آگ اس کو لپک رہی ہے، اتنا بڑا یہ وبال ہے. حضرات اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ سودی کاروبار آج بھی ہو رہے ہیں. اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے، اس کا نام بدل دیا گیا ہے، طرح طرح کے نام آ گئے ہیں. اس لیے میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے، جو شریعت میں ناجائز و حرام ہے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ، ہمیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. چونکہ آخرت کا مرحلہ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے. اور ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن احمد المؤذن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں حج بیت اللہ کرنے کے لیے کعبہ شریف میں چلا گیا. وہ خانہ کعبہ جہاں پر ہر وقت 120 رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن احمد المؤذن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے زاروں قطار رو رہا ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ کے ذریعے سے، کچھ لوگ ہیں جو دیوار کو پکڑ کے، غلاف کو پکڑ کے زاروں قطار روتے ہیں. رونا بھی چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے زاروں قطار رو رہا ہے، ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جب میری موت آئے تو مجھے مسلمان ہی دنیا سے رخصت کرنا. اے اللہ جب میری موت آئے
تو مجھے مسلمان ہی دنیا سے رخصت کرنا، ایک ہی دعا کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں کہ جب میں طواف سے فارغ ہوا تو اس بندے کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا اللہ کے بندے بڑے مقدر والے یہاں آتے ہیں، تو ایک ہی دعا کیوں کر رہا ہے؟ اور کوئی دعا نہیں ہے؟ دنیا و آخرت کی ہر دعا کریں، ایک ہی دعا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، اس بندے نے جو بات بتایا وہ سننے کی لائق بات ہے۔ اس بندے نے بتایا کہ اللہ والے، میں نے اپنے 2 بھائیوں کی موت دیکھی۔ وہ ہمارے بھائی جو ہمارے بڑے بھائی تھے، انہوں نے 40 سال تک بغیر معاوضہ کے، بغیر تنخواہ کے، بغیر دنیا میں کسی لالچ کے 40 سال تک فی سبیل اللہ مسجد میں اذان دیا تھا۔ 40 سال تک فی سبیل اللہ مسجد میں اذان دیا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی ذرا جا کر کے قرآن شریف لیتے آ۔ میں نے سوچا کہ آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ قرآن سے برکت حاصل کرے گا، تو میں نے قرآن لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں اس قرآن سے انکار کرتا ہوں، اس کے ہر احکام سے، ہر اعتقاد سے میں بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں، اور میں نصرانیت قبول کرتا ہوں، کرسچن مذہب قبول کرتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ عبداللہ ابن احمد، میں نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے سامنے بے ایمان ہو کر کے مرتے دیکھا۔ وہ بڑا بھائی جو 40 سال تک فی سبیل اللہ اذان دیا تھا، وہ کوئی عام شخص تو نہیں تھا، مگر جاتے وقت ایمان ساتھ میں نہیں لے جا سکا۔ وہ بندہ کہتا ہے اس سے جو میرا چھوٹا بھائی تھا، اس نے بھی 30 سال تک فی سبیل اللہ مسجد کی خدمت کی تھی، مسجد میں اذان دیا تھا، مگر آخری وقت وہ بھی کرسچن ہو کر کے، نصارہ ہو کر کے وہ بھی مرا۔ تو حضرت عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ آخر یہ لوگ اتنے پرہیزگار تھے، اتنے دیندار ہونے کے باوجود بے ایمان ہو کر کے دنیا سے کیوں گیا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ ان لوگوں کی کوئی گناہ کی عادت تھی؟ ان لوگوں کی کوئی گناہ کی عادت تھی؟ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے اندر کتنے گناہ کی عادت ہے، کتنے گناہ کی عادت ہے۔ یہ جو گناہ کی عادت ہوا کرتی ہے وہ انسان کو ایک دن لے ڈوبتی ہے، چونکہ ہمارے پاس، آپ کے پاس جو سب سے بڑی، سب سے قیمتی چیز جو ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے سب بیکار ہے، اور اگر ایمان ہے تھوڑا سا عمل میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا، تھوڑے سے عمل میں بھی اس بندے کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن ایمان ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کافی محنت کر رہا ہے، رات و دن پڑھائی کر رہا ہے تاکہ وہ ایگزام دے سکے، اور اس کے پاس ایڈمٹ کارڈ ہی نہیں ہے، تو ایڈمٹ کارڈ کے بغیر اس کو ایگزامینیشن ہال میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی اگر ایڈمٹ کارڈ نہ ہو۔ آخرت کے مرحلے میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان کسی حال میں جا نہ پائے، چونکہ یہ لوگ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ 40 سال تک فی سبیل اللہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اذان دینا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا۔ یہ لوگ پرہیزگار تھے، مگر وہ کون سا گناہ تھا جس نے ان کے ایمان کو ہی ان سے خالی کر دیا، ان سے ایمان چھین لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ آخر ان لوگوں کے اندر کوئی گناہ کرنے کی بھی عادت تھی؟ اس بندے نے کہا ان لوگوں کی نظر صاف نہیں تھی۔ ہمارے جو یہ دونوں بھائی تھے ان لوگوں کی نظر پاک نہیں تھی، یہ لوگ بہت پرہیزگار تھے، ہر معاملے میں گناہ سے بچتے تھے، مگر جو نگاہ کا گناہ ہوتا ہے، نظر کا گناہ ہوتا ہے، کسی کی بہن بیٹیوں کو غلط نگاہ سے دیکھنا، کسی بھی چاہے کوئی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھنا اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے
کہ آخری وقت بندے کا ایمان ہی چھن جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا پرہیزگار رہے، آخری وقت اس کا ایمان ہی چھن جاتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے عزیز دوستوں، ہمیں اپنے نگاہ کو پاک رکھنا ہے، ہمیں اپنے نظر کو بچا کر کے رکھنا ہے، ہمیں اس آسرے میں رہنا کہ اللہ میں اپنی نظر کو پاک رکھ رہا ہوں، اس لیے پاک رکھ رہا ہوں کہ مجھے انہی نظر سے ایک دن خانہ کعبہ کا دیدار کرنا ہے، ایک دن گنبد خضرا کا دیدار کرنا ہے۔ ہمیں انہی آنکھوں سے خدا کی کتاب کی زیارت کرنی ہے، خدا کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ اس نیت سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے رہے، کبھی بھی ناجائز و حرام چیز میں اپنی نظر کو نہ ڈالیں۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ انسان کا ایمان ہی چھن جاتا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ روزہ یہی سب کا پیغام دیتا ہے۔ روزہ جو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہمیں یہ یہی پیغام دیتا ہے، ہمیں انہی چیزوں سے یہ بچاتا ہے کہ انسان جب روزہ کی حالت میں رہے گا، ہر گناہ سے پاک رہے گا، اور یہ عادت، یہ لت جب اس کے اندر لگ جائے گی، یہ عادت جب اس کے اندر پڑ جائے گی، تو پھر وہ باقی 11 مہینہ بھی اپنے گناہوں سے پاک رہے گا، وہ گناہوں سے بچ کر رہنے کی کوشش کرے گا۔ یہی پیغام ہے ماہ رمضان کا۔ برادران ملت اسلامی، وہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ آ رہا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، آخرت کا مرحلہ بہت کٹھن ہے، اور اس بات کو آپ کو بھی بہت دھیان سے سننا ہے، اور اس کو زندگی بھر یاد بھی رکھنا ہے۔ اتنا خطرناک مرحلہ ہے آخرت کا۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس 2 شیطان آتا ہے۔ موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت کی تکلیف کتنی ہوا کرتی، پیاس کی شدت تڑپاتی، تو اس کے پاس 2 شیطان آتا ہے، اور وہ کس روپ میں آتا ہے؟ دائیں جانب والا باپ کی صورت اختیار کر کے آتا ہے، اور بائیں جانب والا ماں کی شکل اختیار کر کے آتا ہے۔ ہو بہو جیسے ہمارے والد صاحب تھے، ویسے وہ اپنے ڈھانچہ کو بدلے گا، اپنا روپ دھارن کرے گا۔ ماں بالکل ویسے ہی ماں کی طرح وہ شیطان آئے گا۔ دونوں آتے اور آنے کے بعد باپ کہتا ہے، میرے لگتے جگر، میرے نور نظر، میں نے بڑے نازوں سے تم کو پالا تھا، میں نے تیرے لیے بہت تکلیف کی تھی میرے لال، چونکہ میں تو مر گیا، لیکن تیری موت کا وقت ہے بیٹا، ہرگز مذہب اسلام میں مت رہنا، خدا کو ایک مت ماننا، مذہب کرسچن کو قبول کر لے، چونکہ ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا تو جب سے مرے ہیں تب سے عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے۔ اب انسان تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے ابو تو ہم سے پہلے انتقال ہوئے اور وہ مجھے خود کرا، اب ہم کیا کریں؟ تو ایسی گھڑی میں انسان کا ایمان ڈگمگ ہو جاتا ہے، وہ پھر ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ باپ ایسا کہتا ہے، جو باپ کی صورت اختیار کر کے شیطان آتا ہے وہ ایسا کہتا ہے۔ پھر ماں کی صورت اختیار کر کے جو شیطان آتا ہے، وہ شیطان کہتا ہے، میرے لال، میں نے تمہیں اپنے خون پلایا ہے، خون جگر کو پلایا ہے، میں نے 10 مہینے تمہیں اپنے شکم میں رکھا ہے، میرے لال، میں تو تجھ سے پہلے مر گئی، میں نے نصرانیت کو قبول نہیں کیا تھا، کرسچن مذہب کو قبول نہیں کیا تھا، خدا کو ایک مانا تھا، اللہ کے رسول کو ایک مانا تھا، خدا کی کتاب کو مانا تھا، جب سے مری ہوں تب سے عذاب ہو رہا ہے، میرے لال، میں تو جہنم میں چلی گئی مگر تجھے جہنم میں نہیں جانے دینا ہے، اس لیے بیٹا جلدی سے خدا کو ایک ماننے سے انکار کر دے، اس لیے میرے لال جلدی سے قرآن سے انکار کر دے، حدیث سے انکار کر دے، اور جلدی سے کرسچن مذہب کو قبول کر لی۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہمیں اور آپ کو مرتے دم تک یاد رکھنا ہے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ہمیں دین دیا، جس دین پر ہم قائم ہیں، باپ کے کہنے سے، ماں کے کہنے سے، کسی کے کہنے سے ہم اس مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ شیطان کسی کے روپ میں آ سکتا ہے۔ اس وقت اگر ہم نے یہ عزم مصمم کر لیا تو اس ٹائم ہمارا ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے سلب ہونے کے، ایمان کے جانے کے ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، اسی گھڑی میں اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ مانتا ہے، ایمان اس کا بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے بہکا میں نہیں آتا ہے، تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے چند دوست کی صورت میں کچھ شیطان آتے ہیں، چند دوست
جو بہت ہی زیادہ دنیا میں قریبی تھا، ہر حال میں ان کا دوست تھا، ان کی شکل بنا کر کے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے میرے دوست کیا بتاؤں، آخرت میں مذہب اسلام کہہ کر کے کوئی دن نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، صرف کرسچن ہی مذہب ہے۔ وہ لوگ آ کر کے کہتا ہے صرف کرسچن ہی مذہب ہے، یہ دن بیکار ہے، اس دن سے تو اپنے آپ کو اس دن کو تو اپنے آپ سے چھوڑ دے اور مذہب نصارہ کو قبول کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ایسی گھڑی میں ایمان چھن جایا کرتا ہے، اس لیے ماہ رمضان آنے سے پہلے میں یہ پیغام آپ تمامی حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں اپنے ایمان کو جانے نہ دیں، اور آخرت کے وقت، چونکہ یہ وقت ہر ایک کا آنے والا ہے، موت کا وقت ہر ایک کا آنے والا ہے، جب موت کا وقت کسی کا بھی آئے، کوئی بھی کہے تو اس ٹائم آپ کو ایمان چھوڑنا نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہے، خدا کی کتاب ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔